علیہ وسلم۔ میرا نام غلام فرید اتاری ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے فضائل اور حج کی فضیل کے بارے میں ایک دو حدیث بیان فرما دیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ بہت شکریہ غلام فرید بھائی، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی حضور، حج کی کچھ فضائل ارشاد فرما دیں کہ حج کہتے کس کو ہیں، یہ بھی ڈیفائن کر دیں، اور پھر یہ بتائیں کہ حج کے کیا فضائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی ڈیفینیشن لغوی حج کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرنا، کسی چیز کا قصد کر کے اس کی طرف جانا، ٹھیک ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں حج کا مطلب یہ ہے کہ احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضر ہونا اور خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا، اور یہ تمام ارکان جو ان کے اوقات مقرر ہیں ان اوقات میں ہونا، ان تمام افعال کے کرنے کا نام حج ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا ہے، اور جو بھی صاحب نصاب صاحب استطاعت شخص ہے اس کے اوپر فرض ہے اور فرض قطعی ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور حج کی فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے تو بے شمار احادیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا۔ ٹھیک ہے۔ عرض کی گئی پھر کیا؟ فرمایا حج مبرور یعنی مقبول حج۔ بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان سب میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طبرانی نے ایک بہت ہی جو ہے وہ احادیث پاک تو سبھی اچھی ہیں لیکن ایک ایمان افروز حدیث پاک نقل کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد مینا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے حاضر ہوئے ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے حاضر ہوئے۔ پوچھا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی فرما دیا، پہلے ہی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا اگر چاہو تو میں کچھ نہ کہوں، تم ہی بیان کر دو۔ صحیح۔ انصاری نے ثقفی سے کہا کہ آپ بیان کرو۔ ثقفی نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے کہ ہم آپ سے کیا سوال کرنے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس لیے حاضر ہوا کہ تو یہ سوال کرے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ثواب رکھا ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس لیے حاضر ہوا پوچھنے کے لیے کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کو کیا ثواب ہے، صفا اور مروہ کی سعی کا کیا ثواب ہے، اور عرفہ کی شام جو وقوف کیا جاتا ہے اس کا کیا ثواب ہے، اور رمی جمار کا کیا ثواب ہے، قربانی کا کیا ثواب ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ طواف افادہ جسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں تو طواف افادہ کا کیا ثواب ہے۔ اس شخص نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کروں. تو یہاں یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی اس نے اپنے مدعا کو، مقصد کو ظاہر ہی نہیں کیا، سرکار نے وہ سارا بیان کر دیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہی پوچھنے آیا تھا. تو اب اس میں حج کے تمام افعال آ گئے کہ ان کا کیا ثواب ہے. تو اس کے اوپر جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ثواب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جب اس کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے نیکی لکھی جائے گی، سبحان اللہ، اور تیری خطا مٹا دی جائے گی. اور طواف کے بعد جو 2 رکعتوں کے ثواب کا پوچھا تھا، یہ ایسی ہیں کہ جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام آزاد کرے جتنا اس کا ثواب ہے اتنا اس کا ثواب ہے. اور صفا مروہ کی سعی کے درمیان، صفا اور مروہ کی سعی جو کی جاتی ہے، اس کا ثواب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 غلام آزاد کرنے کی مثل ہے. اور عرفہ کے دن جو وقوف کرتے ہیں حاجی، فرمایا کہ وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کی امیدوار ہو کر حاضر ہوئے. اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا. سبحان اللہ. میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی کہ جس کی تم شفاعت کرو. سبحان اللہ. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمی جمرات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ مٹا دیا جائے گا کہ جو ہلاک کرنے والا ہے. اور قربانی کا ثواب یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کے حضور تیرے لیے یہ ذخیرہ ہے. اور سر منڈانے یعنی حلق کروانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. اور اس کے بعد طواف افادہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خانہ کعبے کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں، ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ آئندہ میں عمل کر اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ کیا تھا معاف کر دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس حدیث پاک میں دیکھیے کہ درجہ بدرجہ ترقی ہو رہی ہے اعمال میں، گناہ مٹتے جا رہے ہیں، ثواب درجہ بدرجہ بلند ہوتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جب حاجی آخری رکن ادا کر لیتا ہے تو فرشتہ کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، اب سے تو اپنے عمل کا نئے سرے سے آغاز کر. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی حاجیوں کو یہ حج مبارک فرمائے اور اللہ تعالی ہر حاجی کو یہ جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے مبرور حج کے، اللہ تبارک و تعالی ہر حاجی کو مبرور حج، مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ سرکار نے مبرور حج کا ثواب جنت فرمایا ہے. فرمایا کہ مبرور حج کا ثواب جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبرور حج کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میرے پیارے اسلام بھائیو ذرا غور کیجئے، کتنا خوش نصیب ہے حاجی. آپ فضائل تو سنیں، قدم قدم پر نیکیاں، پھر اس کے بعد طواف پر الگ نیکیاں، وقوف عرفہ پر الگ نیکیاں، رمی کرتا ہے تو ہر کنکر کے بدلے اس کو کبیرہ گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں. طواف زیارہ میں فرشتہ آ کر ایک طرح سے گویا ملاقات کر رہا ہے. تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. کیسا مبارک سفر ہے، مغفرتوں کا سفر ہے جو جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو تڑپ رہے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں اور کیوں نہ جانا چاہیں، کیوں نہ تڑپیں، یہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہی تو جگہ ہے جہاں رب کی رحمتیں خاص چھما چھم برستی ہیں. مکہ پاک ہو یا مدینہ طیبہ ہو، آج ہم اس جگہ تک تو آ گئے ہیں جہاں سے اب سفر شروع ہوتا ہے. اپنے رب سے اس مقام پر دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری تقدیر میں بھی کوئی ایسا دن لکھ دے کہ ہم بھی احرام کی چادریں پہنیں اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنے گھر سے چلیں اور لبیک پڑھتے ہوئے سفر پر روانہ ہو جائے. آئیے مل کر پھر وہ صدا لگاتے ہیں جو اللہ کے گھر کے مہمان مل کر صدا لگاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.